بزرگان محترم، برادران عزیز، ہر مسلمان کی جب اولاد ہو جاتی ہے روز اول سے ان کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ زندگی کے پہلے روز سے وہ تو دنیا میں آ گیا، علماء نے تو اتنی لکھا ہے کہ اس کے حمل سے ہی اس کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے کہ ماں کی زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ان راستوں سے کوئی غلط چیز اس کے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے۔ یعنی غلط چیز دیکھے گا اندر جائے گی، بولیں گے، بات کریں گے یا کوئی چیز کھائیں گے تو پیٹ میں جاتی ہے، سنیں گے غلط جملے وہ بھی اندر جاتے ہیں، انسان کے دل کو کالا کرتے ہیں، سیاہ کرتے ہیں۔ تو اولاد کی نیک تربیت کے لیے ضروری ہے کہ حواس جو انسان کے اللہ نے بنائے ہیں، یہ انسان کا سر علماء کی بستی ہے، سر ہے، دماغ ہے، قوت شامہ ہے، سونگھنے کی، زبان بولنے کی، یہ ساری چیزیں، ان سے کوئی چیز اندر نہیں جانی چاہیے غلط، تو پھر جا کے اولاد نیک ہوتی ہے۔ اولاد جب ہو جائے پھر ان کا اچھا نام رکھنا چاہیے، اللہ کا نام یاد کرانا چاہیے، جب بولنا شروع کریں قرآن مجید پڑھانا چاہیے، جب بالغ ہو جائے پھر اس کے بعد ان کا کہیں سے مناسب رشتہ مل جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ حضور نے فرمایا کہ معاشرے میں وسیع و عریض فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے بر وقت نکاح کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفو کو دیکھنا چاہیے۔ کف کا کیا مطلب ہے؟ آپ مالدار ہیں، اپنے مطابق رشتہ دیکھیں، غریب ہیں، اپنے مطابق رشتہ دیکھیں، اس کے مطابق جب بھی ملتا ہے پھر اس میں تاخیر نہ ہو، فوراً کر دینا چاہیے۔ اس پر میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت ابو درداء ہیں۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا کہ آسمان کے فرشتے اتنے جانتے ہیں کہ زمین کے لوگ اتنے نہیں جانتے، یعنی اتنی شہرت ہے، اتنے بڑے درجے کے صحابی تھے۔ تو ان کے ہاں ان کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا تو انہوں نے جواب دے دیا، فرمایا کہ میں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا دیکھیں نوجوان ہے، بڑا باسلیقہ ہے، خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، مالدار بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں جو دنیا میں کسی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں نے نہیں دینی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے گھر میں نوکرانیاں کام کرتی ہیں اور ہم اپنے گھر کا کام خود کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جب میری بیٹی جائے گی تو ساس سسر کی خدمت سے محروم ہو کر جنت سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ تو انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے جواب دے دیا۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں پر نظر کر کے پھر کرنا چاہیے رشتہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی آدمی ہے، کسی قسم کی ظاہری رکاوٹ نہیں ہے، شادی کا حقدار بھی ہے، وقت بھی آ چکا ہے، نوجوان ہے، اب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، رشتے میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے، کبھی اپنی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، کبھی لڑکی والوں کی طرف سے، اس طرح کے حالات اگر پیش آ رہے ہیں، اس نوجوان کو چاہیے کہ 21 مرتبہ سورۃ طٰہٰ کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بچیاں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں نوجوان گھروں میں اور وہ بڑے امتحان کے دن ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کہ نوجوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی نوجوان بیٹیوں کے لیے یہ عمل ضرور کریں کہ ریشم کے کپڑے پر سورۃ طٰہٰ کو لکھیں، چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے حروف کے ساتھ سورۃ طٰہٰ کو لکھ لیجئے، اس کو لکھ کے اس بچی کے گلے میں لٹکا دیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے رشتوں کی بھرمار ہو جائے گی۔ پھر آپ چناؤ کریں گے، جو پہلے پریشان تھے کہ رشتے آتے نہیں ہیں، پھر اب رشتے اتنے آئیں گے کہ خود انتخاب کر رہے ہوں گے ہم یہاں کرنا ہے، یہاں نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ استخارہ ضروری ہے، استخارہ کرنا چاہیے، آمدہ حالات کا اللہ کو علم ہوتا ہے، اور اس عمل سے انشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ مسائل رشتوں کے متعلق تو حل ہو جائیں گے۔ سورۃ طٰہٰ کو ایک مرتبہ ریشم کے کپڑے پر لکھ کر بچی کے گلے میں لٹکا دیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راستے بنیں گے اور آپ کے لیے رشتے آسان ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔